جہاد بن نفس کا بھی لوگوں نے معنی غلط لیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جہاد بن نفس یہ کہ انسان اپنی جان کے ساتھ جہاد کرے. جان کے ساتھ جہاد کیسے کرے گا؟ بس جہاد کے نام سے اور جہاد جیسی عظیم عبادت سے کتراتے ہوئے انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں اصل چیز تو جہاد بن نفس ہے. ارے جہاد بن نفس کی تعریف تو کرو. جہاد بن نفس کیا ہے؟ جہاد بن نفس تو یہ ہے کہ تیرے نفس تجھے ایک بات سے روکے، عبادت سے روکے، اور تو اس عبادت پہ آمادہ ہو جائے، اس عبادت پہ راضی ہو جائے. تیرا نفس کہتا ہے کہ جہاد کو نہیں جانا، تو کہ میں جاؤں گا. جہاد اس کے خلاف کر، اپنے نفس کے خلاف. تیرا نفس کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، تو کہہ کہ میں نماز پڑھوں گا. تیرا نفس کہ میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرو، تو زکوٰۃ ادا کر کے دکھا. یہ جہاد بن نفس. نہ گھر بیٹھ کر نہ نماز پڑھنا، نہ جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا دینا، اسے جہاد بن نفس کہنا. یہ صحابہ کرام کو سمجھ نہیں ہے. صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ کٹوا دیے، اپنے جسم کٹوا دیا، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیے. صحابہ کرام ایسے بھی تھے کہ ان کے کمروں پر سوراخ تھے کوئلوں کی وجہ سے، یا ان کے تیروں کی وجہ سے، یا نیزوں کی وجہ سے ان کے پورے جسم چھل نہیں تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ کوئی نیزہ نہ لگا ہو، جہاں پہ کوئی تیر نہ لگا ہو، جہاں پہ کوئی تلوار نہ لگی ہو. لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جنگ میں نہیں لکھی تھی. بستر پہ ان کی موت آئی. بستر پہ ان کو موت آئی. ان کی موت بستر پہ آئی. تو اس لیے جہاد بن نفس کا معنی ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. کہ نفس اگر بری باتوں کا حکم دے تو اپنے نفس کے خلاف ہو جاؤ. نہیں، میں گناہ نہیں کروں گا. نفس اگر عبادت سے بچنے کا کہے، عبادت سے روکے، نیک کاموں سے روکے، پھر اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو. نہیں، میں نیک کام کروں گا. تلاوت، آپ نے تلاوت کا ارادہ کیا، پھر دل کے اندر خیالات پیدا ہو گئے کہ بس چھوڑ دو، کل تلاوت کر لینا. یہ نفس ہے تمہارا ضمیر ہے جو تمہیں نیک کام سے روک رہا ہے. اب اس کے خلاف جہاد کرو. نہیں، میں کروں گا.